بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم رمضان کے ایک بہت ہی تاریخی اور اہم دن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ 17 رمضان المبارک۔ یہ وہ دن ہے جب اسلام کی پہلی عظیم جنگ یعنی بیٹل آف بدر ہوئی تھی، جہاں اللہ عز و جل نے مومنوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، اور اسی دن ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر کا وصال بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دونوں تاریخی واقعات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گی بیٹل آف بدر۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق مارچ 624 ہجری مقام بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں ہوئی۔ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں ٹوٹل 313 جانصار مسلمان تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور انتہائی کم جنگی ہتھیار تھے۔ وہ جن کفار کے مقابل کھڑے تھے ان کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے اور بھاری مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ سے ایک رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کر لکیریں کھینچی اور فرمایا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، اور یہاں ولید مرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکیریں کھینچی، اور حضرت انس فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپکے چپکے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی، اور پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکیر لگا دی تھی وہی مرا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر ابو جہل سمیت قریش کے کئی بڑے بڑے سردار مارے گئے، جس سے اسلام کو تقویت ملی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ کی جانب سے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی۔ اس جنگ میں کفار قریش کے 70 جنگجو قتل اور 70 گرفتار ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ معرکہ مسلمانوں کے ایمان، تقوی اور اللہ عز و جل کی مدد، فرشتوں کی نزول کی وجہ سے فتح میں بدل گیا، جسے قرآن پاک میں یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے الگ ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ یہ ہے جنگ بدر کا عظیم واقعہ اور اسلام کی پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کو بہترین فتح ملی۔ چلیے ناظرین اکرام، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر، آپ کے والد کا نام ابو بکر اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت عامر تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ام رومان کے نام سے مشہور تھیں، اور آپ کے شوہر رحمت للعالمین خاتم النبیین، دونوں جہانوں کے سردار، اللہ کے محبوب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے بڑی فیمیل اسکالر میں سے ہیں۔ آپ بہت زیادہ علم رکھنے والی اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور بہت زیادہ صادقہ، سچ بولنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام یہ ہے کہ جن کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری تصویر لپیٹ کے مجھے لا کر دکھاتے رہے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ سبحان اللہ۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے خود فرمایا، فاطمہ، تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر کا وصال 17 رمضان المبارک 58 ہجری مدینہ میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 67 سال تھی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ کا علم اور روایت کی ہوئی احادیث مبارکہ آج بھی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک ہمیں دو عظیم سبق دیتا ہے۔ ایک طرف جنگ بدر، جہاں مومنین نے ایمان اور ہمت کی مثال قائم کی، اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر، جنہوں نے اپنے علم اور تقوی سے پوری امت کو روشن کیا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان بزرگ ہستیوں کی زندگی سے سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔